رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان حافظ رشید محمود آپ کو صدائے رمضان میں شمدید کہتا ہے، اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف موضوعات کے ساتھ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور آج کا بھی ہمارا پروگرام بہت ہی اہم مسائل ہے۔ ہماری کوشش خصوص 7055 کے توسل سے یہی ہے کہ جو اہم مسائل ہمارے معاشرے کے اندر درپیش ہیں، ہم ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے ساتھ علماء تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم ان کا حل آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، تاکہ ہم دین متین کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں، اور تاکہ جو بھی ہم اعمال کریں ہمیں ان کا اجر اور ثواب مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وقت بھی نکالیں، اپنی گھڑیاں بھی نکالیں، اور پھر جب ہم وہ عمل کریں تو وہ شریعت کے منافی ہو جائے، شریعت کو اس کو درستی نہ مانے، تو پھر ایسے عمل کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی وہی ہے کہ جس کے اندر مختلف لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ جنازے کے بارے میں کہ کس طرح جنازہ پڑھنا چاہیے، اس کی صورتحال کیا ہونی چاہیے، کوئی زخمی ہے، کوئی بچہ ایسا پیدا ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم سارے جو مختلف مسائل ہیں اس کے بارے میں اس پروگرام کے اندر آج ڈسکس کریں گے۔ آج میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب کو تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں وسعت اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سو کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین کرام، سامعین کرام سب پر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنا احسان شامل حال فرمائے۔ تو ہم باقاعدہ آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات کئی ایسے سوالات ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر بڑی گھر کر چکی ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر پختہ ہو چکی ہے، لیکن شریعت کا اصول اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب، ہم سب سے پہلے جو سلسلہ گفتگو کا ہم شروع کریں گے، پہلا جو میں آپ کو جس طرف لے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے مردہ پیدا ہوا ہے یا زندہ پیدا ہوا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بچہ جو ہے مر گیا ہے، تو کیا اس کے بارے میں کیا ہماری شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ کیا جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اس کو غسل دینا چاہیے، اس کو کفن پہنانا چاہیے، اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے؟ یا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے 1-2 سانسیں ہی اس دنیا کے اندر لی ہیں اور وہ بچہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سٹی 55 کے توسط سے آج بہت اہم عنوان پر کچھ مسائل آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے، اس کے مسائل ہیں، اسے احکام الجنائز، یعنی میت انسان کے مرنے کے جو معاملات ہیں، دنیا سے جانے کے معاملات ہیں، وہ جو مسائل ہیں، کچھ سوالات جو پہنچے ہیں ہم تک، تو ان کے جوابات متفرق صورت میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلا سوال جو کیا گیا ہے، بہت اہم مسائل ہیں، اس پہ توجہ کیجیے گا۔ کچھ چیزیں جیسے حضرت صاحب نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہیں، لوگوں کے اندر کچھ مسائل مشہور ہو چکے ہیں، لیکن علمی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے وہ مسئلہ ویسے نہیں ہوتا جیسے لوگوں کے اندر مشہور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ مستند حنفی کتب سے ان مسائل کا جو حل ہے علماء کرام نے بیان کیا پیش کریں۔
تو توجہ کے ساتھ ان کو ناظرین سماعت بھی کریں اور ان کو اپنے حلقہ احباب تک جہاں تک آپ کی آواز جا سکتی ہے، آج تو مشکل نہیں رہا، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس پیغام کو مزید آگے پھیلا سکتے ہیں تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو سکے، جو غلط چیزیں مشہور ہیں ان کی اصلاح ہو سکے۔ پہلا مسئلہ جو آیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن مردہ پیدا ہوا ہے، تو اس کے غسل اور کفن دفن کے حوالے سے معاشرے میں جو سوچ پائی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو بچہ مردہ پیدا ہو اور اس نے یعنی پیدا ہی مردہ ہوا ہے، اس والدہ کے پیٹ کے اندر ہی وہ وفات پا چکا ہے، مر چکا ہے، تو ایسے بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے بارے میں مختار قول جو ہے، یعنی اقوال اور بھی ہیں لیکن جو مختار قول ہے وہ یہ ہے کہ ایسا مردہ بچے کو غسل دیا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا، البتہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اور کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ باہر دفن کرنا ٹھیک نہیں، جبکہ عموماً یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایسے بچے کو جو مردہ پیدا ہوتا ہے اسے قبرستان میں دفن نہیں کرتے، باہر کہیں گڑھا کھود کے دفن کر دیتے ہیں۔ جو بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے والدین نبی پاک نے فرمایا آگے چاہیں تو اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مسلمان بنا دیں۔ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ماں کے پیٹ میں اس کی سانسوں کی خوراک لینے والا وہ بچہ مسلمان ہی کہلائے گا، لہٰذا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا۔ وہ بچہ جس نے آ کے دنیا میں سانسیں لی ہیں، چیخ ماری ہے، اس بچے کا جس کے اندر زندگی کے آثار پائے گئے ہیں، اور یہ باقی جو سارے احکامات ہیں، غسل بھی دیا جائے گا، نام بھی رکھا جائے گا اس کا، لیکن اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اندر زندگی کی سانس پائی گئی، مسلمان تھا، تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ تو حضرت صاحب ایک دوسرا یہ ہے کہ جب ہم میت کو غسل دینے لگتے ہیں تو یہ غسل دینے کا طریقہ ہے کہ مردے کو جو ہے اس تخت پر کس طرح لٹانا چاہیے، اور اس طرح غسل کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح اس مردے کو غسل دینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو مردے کو اس پر تختہ پر لٹایا جاتا ہے وہ کس طرح اس کو لٹانا چاہیے؟ ہاں جی، آج کا دوسرا سوال ہے، اس کو توجہ کریں کہ اکثر جو غسل دینے میں والے لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ ہماری کتب میں لکھا ہے، بہار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غسل دینے سے پہلے یہ جو تختہ ہے، غسل والا پھٹا جو ہے، اس کو طاق عدد میں 3، 5، 7، 9 یا 11 بار دھونی دی جائے گی، اس کے اوپر نیچے چاروں طرف پھٹے کو دھونی دینی چاہیے۔ تو یہ سب دھونی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ یہ دھونی آپ کسی کوئی اگربتی کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، لبان کی بھی دھونی آپ دے سکتے ہیں، جو بھی خوشبو جو سلگ سکتی ہو، جو آپ کے پاس میسر ہو، وہ دی جا سکتی ہے۔ اور بہتر یہ کہ جس سے غسل دیا جا رہا ہو، دینے لگے تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے قریب خوشبو اسی لیے لگا لینی چاہیے تاکہ میت کے بدن سے اگر نجاست خارج ہو یا اس کے جسم سے پھوٹنے والی جو بو ہے وہ غسل دینے والے اور قریب لوگوں کو وہ متاثر نہ کرے۔ تو میت کو تختے پہ لٹایا کیسے جائے گا؟ تو ہماری کتب میں لکھا ہے، بہار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میت کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ وہی صورت اس طرح بھی بن سکتی ہے، اس کے پاؤں، جیسے معذور آدمی کی نماز کا معاملہ ہے، وہ اپنی ٹانگ کھول دیتا ہے تو قبلے کی طرف اس کے پاؤں ہو جاتے ہیں، تو یعنی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یعنی اس کے پاؤں بھی، ٹانگیں بھی قبلے کی طرف کھول دی جائیں گی، اور یا پھر جس طرح جگہ کے لحاظ سے آسانی ہو کہ اس کو آپ غسل دے سکیں تو اس طرح آپ غسل دے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کتب میں لکھا ہے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف، اسی طرح کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں اور چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ اصل میں وہ پاؤں نہیں ہوتے، اصل میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کے پاؤں بھی اور
ٹانگیں بھی قبلے کی طرف کھل جاتی ہیں، اس وقت شرعی طور پہ اس کو وہ اجازت دی جا رہی ہے۔ معذور آدمی کی نماز کا جو مسئلہ ہے وہی اسی پر لاگو کر دیا جائے گا۔ وہاں غسل دینے والے چند لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قبلے کی طرف ٹانگیں ہو رہی ہیں، اصل میں وہ قبلے کی طرف اس کا منہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے علماء نے دونوں طرح لکھ دیا ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا جگہ کے لحاظ سے آپ جس طرح آسانی ہو اسی طرح پھٹے کو آپ رکھ کے، مقصد یہ ہے کہ میت کو غسل دینا ہے، اچھے طریقے سے اس کو غسل دے دیا جائے۔ جو مسئلہ چل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کی بیوی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی، یا بیوی فوت ہو گئی ہے اور شوہر جو ہے اپنی بیوی کے میت کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یا اس کو قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں اتار سکتا۔ اس کے بارے میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو مرد جو ہے وہ بالکل نزدیک نہیں آتا، یا شوہر فوت ہو گیا تو بیوی کو لوگ جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں کہ اب آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی یا دیکھ سکتی ہے۔ اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ یہ مسئلہ عام پایا جاتا ہے، خاص کر خواتین کے اندر۔ ہماری مائیں بہنیں خواتین اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں اور جو غلط تعویلیں ہیں اس کو دور کر دیں۔ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، یہ ہماری کتب کے اندر مسئلہ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے لکھا، اور بہار شریعت کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا۔ شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ بھی سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اگر محرم لوگ کم ہوں تو قبر میں اتارنے میں ساتھ مدد بھی کر سکتا ہے، صرف اس کے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شوہر جو ہے اپنی مرنے والی بیوی کے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، باقی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اسے قبر میں اتار سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، اس کے جنازے کے ساتھ چل سکتا ہے، اس کا جنازہ بھی ادا کرے گا۔ اسی طرح جو بیوی کے ساتھ مسئلہ ہے، اگر محلے کی دوسری عورتیں اگر وہ آ کے، ان کے لیے بھی تو یہ غیر محرم ہوتا ہے نا، جو مرنے والا، اگر وہ بیٹھی ہوتی ہیں تو جس نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ابھی جس نے اس کی وہ عدت بھی گزارنی ہے، شریعت میں عورت کے لیے یہ کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ منائے، تو جب اس کے لیے میراث کے احکامات بھی جاری ہوتے ہیں اور وہ اپنے شوہر کی عدت بھی گزار رہی ہے، تو اگر وہ دیکھنا چاہتی ہے تو اسے دیکھنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ تو صاحب، یہ جو مرد عورت کو قبر میں اتار رہا ہے تو کیا اس کے اندر وہی کفن ہی کافی ہے، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے جو ہاتھوں کی گرمائش ہے وہ اس کے جسم تک نہ پہنچے؟ کیا اس کے لیے کوئی اور چادر وغیرہ اوپر دے لے، یا وہ کفن ہی کافی ہے درمیان میں پردے کے طور پر؟ دیکھیں، فقہاء نے یہی لکھا نا کہ وہ بلا حائل ہاتھ نہ لگائے، یعنی کوئی چیز اگر درمیان میں نہیں تو پھر وہ ڈائریکٹ عورت کے جسم کو نہیں چھو سکتی۔ اگر کوئی موٹا کپڑا ہے، موٹی چیز ہے جس سے اس کے ہاتھوں کی گرمی عورت کے جسم کو نہیں پہنچتی تو پھر وہ چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کفن ہے، تو ظاہر کفن کو سے جب آپ سمیت میت کو اٹھاتے ہیں تو دونوں طرف جو گرہ لگائی ہوتی ہے، پاؤں کی طرف سے، سر کی طرف سے، وہ جو کپڑے کو باندھا ہوتا ہے اس کپڑے سے پکڑ کے، اور جب آپ میت کو اتارتے ہیں درمیان میں بھی اس کی کمر میں بھی آپ لوگ کپڑا ڈال دیتے ہیں اس کپڑے سے پکڑ کے۔ ظاہر یہ جو ہم اتار رہے ہیں اس میں تو مرد کی جو میت ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگ رہا، دیکھنا جو کفن کی گرے ہیں ساروں پاؤں کی طرف سے، وہ جو کپڑے کو باندھا گیا ہے، اتنا کپڑا فالتو تھا اس سے پکڑا گیا ہے، درمیان میں کپڑا ڈالا گیا کمر میں، اسے پکڑ کے میت کو اٹھا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جسم کی گرمائش اگر پہنچ رہی تو پھر مرد عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ باقی کفن سے پکڑ کے اگر کفن سے اٹھا کے ڈالا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پر ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں جو ہر روز ہماری زندگی کے اندر پیش آتے ہیں، لیکن ہم اس سے ناواقف ہوتے ہیں، ہمیں ان سے پتہ نہیں ہوتا، اور بعد میں ہم جب یہ پیش آتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر
مشورے کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مسائل ہمیں پہلے سیکھنے چاہیے. تو وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے آج جنازے کے مختلف مسائل کے بارے میں جو معاشرے کے اندر درپیش ہوتے رہتے ہیں اور جو ہم سے پوچھے گئے ہیں. آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان کے آپ کے سامنے جواب رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسا زیادہ وقت کی نہیں ہے، اس کی وقت کی قلت کے باعث مختصر طور پر ہم یہ مسائل پر ڈسکس کریں گے. تو اگلا جو ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ میت کے زخم کی پٹی یا جو مصنوعی دانت لگے ہوتے ہیں، کیا ان کو اتار لینا چاہیے، نہیں اتارنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی، جیسے ناظرین میرے مہربان میزبان فرما رہے تھے کہ بہت اہم مسائل ہیں اور ہم گفتگو کرتے تو ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ ٹاپک بنا کر اس پہ گفتگو کرتے. یہ احباب کے لوگوں کے پوچھے گئے مسائل ہیں متفرق طور پر جو جمع ہوئے ہیں. جس طرح یہ ترتیب دی گئی متفرق طور پہ یہ بنے ہوئے ہیں ترتیب، اسی طرح آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ مسائل بہت اہم ہیں اور عوام کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں ان کو دور کر لیا جائے اور پڑھی لکھی اور علمی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. ان غلط، خاص کر ہماری خواتین جو ہیں، ان مسائل کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیں اور خواتین کے اندر یہ جو غلط فہمیاں نسل در نسل چلی آ رہی ہیں ان کو دور کر لیا جائے اور لوگوں تک آگے تک یہ پیغام میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کو آگے اپنی فیلڈ میں اپنی خواتین تک، اپنے آگے جو آپ کی بہنیں ہیں، سہیلیاں ہیں، خواتین ہیں جو آپ کے ساتھ متعلقہ ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں. سوال یہ کہ ایک بندہ جو مریض تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے جسم پر زخم تھا، زخم پہ پٹی لپیٹی ہوئی تھی. اب اس پٹی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عمومی زندگی میں جیسے ہمارے ہاں لوگوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، وہ دانت لگوا لیتے ہیں، وہ دانت لگے ہوتے ہیں، وہ بالکل فکس بھی نہیں ہوتے ہیں اگر، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اب یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس پٹی کا اب اس کے ساتھ تعلق نہیں رہا، ضرورت نہیں رہی، تو اس کو اتار دیا جائے گا، اس پٹی کو اتار دیا جائے گا. اور یہ جو مصنوعی دانت ہیں اگر یہ آسانی کے ساتھ نکالے جا سکتے ہیں، میت کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ میت کو تکلیف ہوتی، اگر بالکل آسانی کے ساتھ نکالے جا سکتے ہیں تو پھر ان کو نکال لینا چاہیے. اگر زور اور زبردستی کے ساتھ نکالے جائیں گے تو پھر شرعی طور پہ یہ اجازت نہیں، کیونکہ اسلام نے، شریعت نے مردے کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے. اس لیے مردے کو تکلیف نہیں دی جائے گی. ہاں، یہ پٹی اتار دی جائے گی اور دانت اگر آسانی سے نکل سکتے نکال لیجیے، ورنہ رہنے دیجیے. تو ایک اور اسی قسم کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ جو بندے میت کو غسل دیتے ہیں ان پر غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. یہ بڑی بات مشہور ہو چکی ہے، کئی ایسے بتایا بھی لوگوں کو ہے، لیکن پھر بھی ایسا سسٹم چل رہا ہے کہ نہیں، کیا اس پر غسل واجب ہے، نہیں واجب ہے، اس کو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر بے شمار ایسے ہی ہمارے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فقہ کا نہیں، کسی اور کا میں بات کر رہا ہوں، وہ تو کہتے ہیں کہ جسم وہ چرپائی پر میت پڑی ہے یا اس مردے کو اگر کسی کا ہاتھ لگ گیا تو پورے جسم پر غسل کرنا لازم ہو گیا ہے. تو اب ہمارے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یہ ہماری فقہ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ کیا جو غسل دینے والا بندہ ہے اس پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ بڑا مارکۃ الآراء مشہور مسئلہ ہے ہماری عوام کے اندر. تو ناظرین اس مسئلے کو سماعت کریں، توجہ کریں اور اصلاح کریں کہ یہ جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے اس پر خود غسل کرنا واجب نہیں ہے، یعنی بہت لازمی نہیں ہے، مستحب ہے. جیسا اگر کر لے گا تو ثواب ہے. وہ بھی صورت میں اس کے لیے لازمی اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے غسل دیتے ہوئے اس کے جسم پر ناپاک چھینٹیں پڑ گئی، جسم کے اوپر ناپاک چھینٹیں پڑ گئی ہیں، تو اس وقت اس کے لیے کہ وہ غسل کرے. لیکن اگر
اس نے کپڑے بدلے ہوئے ہیں اور غسل دینے کے لیے اپنا لباس چینج کیا ہے اور چھینٹیں اس کے جسم پہ نہیں پڑی، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا لازمی نہیں، مستحب ہے، کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ حضرت صاحب ایسے مسئلہ پیش آ گیا، میں نے یہ اکثر جگہ بیان بھی کیا کہ مجھے اپنے علاقے میں ادھر ایک جگہ جانا پڑا، وہاں ایک شخص نے سخت سردی کے ایام، سخت سردی پڑ رہی ہے اور شام کے وقت میت کو بندے نے غسل دیا ہے۔ اب یہی مسئلہ، یہی سوچ اس کے ذہن میں بھی ہے کہ غسل کرنا لازمی ہے۔ اب گرم پانی کی طرف وہ دوڑا لیکن اسے گرم پانی نہ مل سکا، قریب کی مسجد میں گیا، وہاں بھی گرم پانی موجود نہیں تھا، اور تو جنازے کا وقت بھی سر پہ تھا، اس کو گرم پانی نہ مل سکا، تو اس نے مجبوراً ٹھنڈے یخ پانی کے ساتھ جب نہایا تو وہ پانی کا فوری اس کی طبیعت پہ اثر ہوا، وہ شخص بیمار ہو گیا، فوری اس کو بخار ہو گیا اور وہ جنازے کے اندر شرکت نہ کر سکا۔ تو شریعت اتنی تکلیف نہیں دیتی ہے، بھئی کر لے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو یہ زبردستی اس پر نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کا یہی موقف ہے، چاروں جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اس پہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، مستحب۔ مستحب کا مطلب ہے اگر وہ کر لے تو ثواب، گناہ نہیں۔ تو اسی طرح یہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ویسے تو مردے کو جو ہے انسلے کپڑے جو ہے غسل کفن کے طور پر دیے جاتے ہیں، لیکن بعض جگہ پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ شلوار جو ہے وہ بھی سلوا لیتے ہیں، کچھ اور قمیض کا بھی کچھ سلوا لیتا ہے۔ تو کیا یہ سلے ہوئے کپڑے بطور کفن کے دینے، یہ کیا شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ دیکھیں، ہماری کتب میں اور فقہ احناف میں، جو فقہ حنفی ہے، ائمہ احناف نے بیان کیا ہے، یہ صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے حضرات کہ کفن میں سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا، کفن کو سلائی نہیں لگائی جائے گی۔ ہمارے یہاں دیکھا کہ خواتین کو جو پیجامہ ہے وہ پورا سلائی کر کے دیا جاتا ہے، کفن سلنے کے لیے، سلانے کے لیے لوگ لاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو عورت کے لیے پیجامہ ہوتا ہے وہ سلایا جاتا ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، بس کفن کو بغیر سلا ہوا کپڑے جو شریعت بیان کرتی ہے، جتنی تعداد اتنی تعداد میں جو کفن کی تعداد ہے مرد کی اور عورت کی، بہرحال ان سلا کپڑا جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ مائیں بہنیں اس بات کو مد نظر رکھیں، اپنی سوچ، اپنی فکر یہ نہ کہیں کہ جی ہم عرصہ دراز سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم عرصہ دراز سے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ جو انبیاء کی دعوت کے پر یہ جواب ہوتا تھا، کافر یہ کہتے تھے سارے نبیوں کو، اور نبی پاک تک کافر یہ کہتے رہے ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ کو ایسے دیکھا، ہم نے اپنے دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان کے اس جواب پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے باپ دادا غلط کرتے رہے تو کیا تم بھی غلط کرو گے؟ اگر تم آج تک غلط دیکھتے آ رہے ہو تو تم ہمیشہ کے لیے غلط ہی کرتے رہو گے۔ آج آپ کو یہ جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے کتب کے اندر یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا کفن کو سلائی نہ لگوائی جائے، چاہے وہ مرد کا ہو چاہے وہ عورت کا ہو، اس کو آج اس کی اصلاح کر لی جائے۔ تو ناظرین کے اندر صاحب یہ بھی بڑی بات مشہور ہے، اگر آپ کسی کو کوئی مسئلہ ایسا بتا دیں تو وہ آگے سے جواب ملتا ہے آپ نے نیا مسئلہ بتا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ نیا مسئلہ نہیں ہوتا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وہ پڑھا نہیں ہوتا، ہم نے سمجھ لیا کہ جو ایک چیز مجھے پتہ ہے وہی آخر ہے۔ یہ دین متین اتنا بالکل تنگ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہم نے پڑھی ہے لیکن دوسری چیز بھی موجود ہو وہ ہم نے نہ پڑھی ہو، اور یہ کوئی حد تو نہیں ہے کہ یہ ہم نے بس حد ہم پوری کر لی، ہمارے پاس سب کچھ علم آ گیا ہے۔ اور یہ تو ایسی ہے، اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر عورتوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور وہ جیسے اس موقع پر جو کہتی چلی جاتی ہیں تو مرد حضرات بھی ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ کسی سے پوچھنے کی جسارت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کوشش نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ مسئلہ پوچھ لیں، تو جو بتانے والا ہے وہ اگر بتا دے تو یہ ایک نیا جو ہے معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھو جی ہم آج تک یہی کرتے رہے، یہ کوئی نوا بندہ آ گیا، اس کے پاس بہت علم آ گیا، اس نے کہاں سے لے لیا، یہ ایک نیا بات بتا دی ہے، ہم نے تو آج تک کسی سے سنا، آپ نے نہیں سنا
تو یہ آپ کے سننے کے ناظرین کرام قصور ہے، یہ علم کا قصور نہیں ہے جو ہم نے لیا۔ تو الزرابی کا اور بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب مردے کو کفن جو دیا جاتا ہے، غسل والا جو تخت ہے اس کے بارے میں تو آپ نے ذکر کیا کہ اس کو دھونی دینی چاہیے، کیا کفن کو بھی دھونی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اس کے بارے میں؟ جی ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کفن کو لبان کی دھونی دینا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے سنت لکھا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں عمومی طور پہ نہ تو غسل دینے والے تختے کو دھونی دی جاتی ہے اور نہ کفن کو دھونی دی جاتی ہے۔ دیکھیں علماء نے اس کو سنت لکھا ہے، سب سنت لکھا ہے، تو کفن کو بھی دھونی دینا سنت ہے، غسل والے جو تختہ ہے اس کو بھی دھونی دینی چاہیے۔ آج کے بعد جہاں بھی کسی میت کے لیے غسل کا اہتمام ہو، دیکھیں جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو اعزاز دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، خوشی مناتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں، یہ اس کا اعزاز ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ دنیا سے جا رہا ہے، دیکھے کہ بندہ مومن قبر میں جا رہا ہے، اس کی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری ہے، وہاں نبی پاک تشریف لائیں گے، جلوہ گر ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کو ہم تیار کر کے اچھی طرح اعزاز کے ساتھ اس کو بھیج رہے ہیں کہ بھائی اب تو وہ اپنے نبی پاک کے ساتھ تمہاری ملاقات ہے، اللہ کے محبوب کے ساتھ ملاقات ہے۔ اس ملاقات کی تیاری کے لیے دیکھ کتنا اہتمام ہے کہ نبی پاک اپنی زندگی میں خوشبو کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، تو جس پھٹے پہ غسل دینا ہے اس کو بھی خوشبو دو، جو کفن کپڑے پہنانے ہیں اس کو بھی خوشبو دو۔ صاحب اس کے بارے میں یہ جو ہم پانی گرم کرتے ہیں اور اس کے اندر بیری کے پتے ڈالتے ہیں، اس کی کیا اصل ہے؟ یہ بھی کتب کے اندر حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بیری کے پتے جو ہوتے ہیں یہ اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں، یہ جراثیم کو مارنے والے ہوتے ہیں، یہ پانی کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، اور یہ بیری کے جو پتے ہیں بڑا مقدس درخت ہے، اور کیونکہ یہ اس کی نسبت جو ہے وہ سدرۃ المنتہی اس کے ساتھ جو ہے متعلق ہے، اسی وجہ سے یہ جو ہے پانی کے اندر ڈال دے جاتے ہیں تاکہ اس کی نسبت اس کے ساتھ ہو۔ عربی زبان میں بیری کے درخت کو سدر بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سدرۃ المنتہی جو جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے، وہ بیری کا ایک درخت ہے، وہ آپ کا مقام ہے، تو اس لیے اسے سدرۃ المنتہی بولا جاتا ہے، بڑا مقدس درخت ہے۔ اسے آسیب اور جادو ٹونا وغیرہ کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اس کے پتوں کو پیس کر پانی میں ڈال کر وہ فاتحہ اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اس کو نہانے سے، تفسیر ابن کثیر کے مصنف نے یہ اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے آسیب اور جادو کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ بیری کا اتنا مقدس درخت ہے، اس لیے ہم مردے کو نہلاتے وقت اس پانی جو گرم کرتے ہیں، یہ پتے ڈالتے ہیں، وہ پانی صاف ہو جاتا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے، یہ بندے کا اعزاز ہوتا ہے۔ اس لیے تو شب برات کے موقع پہ بھی کہا گیا، ہمارے بزرگان دین نے کہا کہ جب مغرب کے بعد آپ بیری کے پتوں کے والے پانی سے غسل کریں تو پورا سال اللہ آپ کو جسمانی بیماریوں سے، آفات سے اللہ محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو ایک بریک لینے سے پہلے میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے وہ کرتا چلا جاؤں کہ مردہ عورت کے پاؤں کو مہندی لگانا، بوقت غسل 7 منزلیں دینا، اس کی کیا اصل ہے؟ یہ مہندی والا کیا معاملہ ہے؟ پھر جو 7 منزلیں دی جاتی ہیں اس کا کیا معاملہ ہے؟ اور عمومی طور پر بات یہ بھی ہے کہ علاقوں کے اندر کہ وہ 28 پارے یعنی سورۃ بقرہ جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے، وہ بطور راہداری بولا جاتا ہے، وہ مردے کو دی جاتی ہے، ملک کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد یہ سوال جو میں نے حضرت صاحب کے سامنے رکھا ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین اکرام، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا ہمارا بہت ہی ٹاپک تو ہر اہم ہوتا ہے، جس مسئلے پر گفتگو کی جائے اس کی ہر دور کے اندر اور خصوصاً اس معاشرے کے اندر جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان مسائل کی ضرورت ہے، اور ہمیں ڈسکس بھی ان مسائل پر زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ فضائل آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن فضائل ایک ان کا اپنا مقام ہے، لیکن مسائل کا یہ زیادہ ضرورت ہے کہ تاکہ ہم مسائل کو سمجھیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ میں نے وقفے سے پہلے حضرت صاحب کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ معاشرے کے اندر یہ ہے کہ مردہ عورت ہے، اس کو مہندی لگائی جاتی ہے، پھر وقت غسل 7 منزلیں دی جاتی ہیں، اور بعض علاقوں کے اندر یہ بھی ہے کہ سورۃ بقرہ جو ہے پوری پڑھ کر اس کو جو ہے وہ ملک کی جاتی ہے، بطور راہداری یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ
خواتین مائیں بہنیں جو سماعت کر رہی ہیں کہ یہ عورت جو مر گئی اس کے جسم کو پاؤں کو مہندی لگانا، ہاتھوں کو لگانا، سر کے بالوں کو لگا دینا، یہ شرعی طور پہ بہت غلط معاملہ ہے۔ یا عمومی طور پہ خواتین میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کنواری لڑکی فوت ہو گئی ہے، کنواری عورت فوت ہو گئی ہے، جس نے نکاح نہیں کیا، تو اس کے پاؤں کو، ہاتھوں کو، یہ سر کو مہندی لگا دیتے ہیں۔ شریعت میں سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جو خواتین یہ معاملہ کرتی ہیں۔ اور شریعت کے اندر تو مردے کے سر میں کنگھی کرنا یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم ہے، ہمارے فقہاء نے کتب میں ان سے مسائل لکھے ہیں۔ مردے کے جسم سے کوئی چیز لینا، اس کے ناخن تراشنا، ٹھیک ہے، اس کے سر میں کنگھی کرنا، یا غیر ضروری بالوں کو جناب صاف کر دینا، اس طرح یہ پاؤں کو مہندی لگا دینا، یہ ساری غلط چیزیں ہیں۔ شریعت نے منع کیا ہے اور کہا گیا ہے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے شریعت میں منع کر دیا گیا کہ ایسے کوئی کام مردے کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے۔ میری مائیں بہنیں خواتین جو اس چیز کو سن رہی ہیں، آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے، آج کے بعد اس چیز کو روک دیا جائے۔ اور یہ جو منزلیں دی جاتی ہیں غسل کے بعد، یہ میت کو اٹھایا، ادھر رکھا، پھر ادھر رکھا، پھر ادھر رکھا، شریعت کے اندر اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل ساری چیزیں غلط ہیں، یہ میت کو تکلیف دینے والی بات ہے، اس لیے یہ کام نہ کیا جائے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، کتابوں کے اندر، دین کے اندر، علمی حلقوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اگلی بات جو حضرت صاحب نے کی ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ کے راہداری کیا چیز ہے، کیا کنسیپٹ اس کا، یہ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت، میت کو ایصال ثواب کرنا، اس کا بہرحال اجر میت کے لیے ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اگر اس کو ثواب دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی ایک دیکھا جائے تو کوئی اتنی بری بات نہیں، قرآن پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں جی، وہ یہ لگا دی جاتی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور جب دفن کرنے لگتے ہیں تو بطور ایصال ثواب ہے۔ ہاں جی، یہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ پوری یہ بطور ایصال ثواب پیش کر دی جاتی ہے، اور مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی منزل جو ہے وہ آسان فرمائے۔ اور صاحب یہ دیکھیں، یہ تو دیکھا جائے تو اچھی چیز ہے کہ غم کی حالت میں بھی، دکھ اور تکلیف کی حالت میں بھی اس وقت قرآن پڑھا جائے تو یہی اصل بندہ مومن کی شان ہے کہ وہ تکلیف میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ اور قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جناب صبر کرو، نماز سے مدد لو، اللہ کا ذکر کرو، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنا ان حالات میں یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز کو کرنا چاہیے۔ جی، ایک اور اس طرح کا ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ جنازے کو لوگ دیکھ کر عمومی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پھر ایک اور مسئلہ بھی یہ چل رہا ہے کہ عمومی طور پر لوگ جو ہے جنازے سے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے کتنی تعظیم دی ہے، کتنا احترام دیا ہے، کتنا رتبہ دیا ہے کہ جنازے کے آگے نہ چلنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ جنازے کو جو لوگ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، اوائل اسلام میں جب اسلام نیا آیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور صحابہ بھی کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ اب ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ اگر جنازے میں شرکت کرنی ہے، اگر آپ نے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو پھر تو آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ ساتھ چل پڑیں۔ اگر بندہ روڈ پہ گاڑی پہ ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، کار پہ ہے، اپنی گاڑی پہ ہے، اگر وہ اس کی گاڑی اگر رکاوٹ بنے گی جنازے کے لیے، لوگوں کے لیے، پھر وہ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے۔ اگر ایک بندہ بہت سائڈ پہ کھڑا ہے، بہت سائڈ پہ کھڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہ جنازے کو دیکھ کے کھڑا ہو رہا ہے تو شرعی طور پہ آپ اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرا آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ کہ جنازے کے آگے چلنا، جنازے کے آگے چلنا یہ شرعی طور پہ منع ہے، اس لیے کہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ چلے، اس کے جنازے کے ساتھ چلے۔ اس لیے جنازے کے آگے چلنا یہ توہین ہے، نبی پاک کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے، میت کا اعزاز ہے کہ اس کے میت کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ کچھ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں
وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ آپ کچھ ذرا دور کھڑے ہوں، کہ آپ چند قدم تو جنازے کے ساتھ چلیں، اس کے پیچھے چلیں، جنازہ آگے جائے، جنازے کے پیچھے چند قدم چلیں، تاکہ نبی پاک کی حدیث کی مخالفت نہ ہو اور میت کا اعزاز بھی برقرار رہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صاحب یہ بھی عمومی طور پر دیکھا گیا جنازوں کے اندر شامل ہوتے ہیں تو لوگ جوتے پہن کر جنازہ پڑھ لیتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات لوگ، کچی جگہ ہے، بعض فرش والی جگہ بھی ہوتی ہے، صاف ستھری بھی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا عمومی طور پر رواج ایک بن گیا کہ ہم اس کے کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں، کہ دعا مانگنے آئے ہیں، پھر کس حالت کے اندر ہم کھڑے ہو رہے ہیں، کیا یہ جوتے پہن کر جنازہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں اب تو عمومی طور پر زیادہ ہمارے ہاں جو جنازگاہیں وہ اچھی طرح تعمیر ہو چکی ہیں، ماربل لگا ہوا ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں، ہر سہولت موجود ہے، چھت ڈلی ہوئی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، یعنی ہر سہولت ہے جس جگہ، وہاں تو آپ جوتا پہن کے جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کہیں میدان میں ہیں، صحرا میں ہیں، کھلی جگہ میں ہیں، سڑک پہ ہیں، اب وہاں یہ معاملہ ہے کہ وہاں بھی آپ جوتا پہن کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو جناب اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ جس طرح عام طور پہ جوتی پہنی ہوئی ہے اس طرح پہن کر جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہاں اگر اس کا اوپر والا حصہ جوتی کا پاک ہے، اس کو نجاست نہیں لگی ہوئی، تو جوتی کے اندر سے پاؤں نکال کر اس کے اوپر اگر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر بہتر یہ ہے کہ اگر وہ نکال دے تو وہ بہتر ہے، لیکن اگر جوتی کے اندر سے پاؤں نکال کر اوپر والا حصہ پاک ہے، اگر اس کے اوپر رکھ کر وہ پڑتا ہے تو اس کی رخصت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر نیچے جگہ کیچڑ نہیں ہے، گیلی نہیں ہے، زیادہ پاؤں گندے نہیں ہوں گے، اگر گھاس وغیرہ ہے تو پھر تو اس کو بھی نکال دینا چاہیے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایک مومن بھائی کی مغفرت کی دعا کے لیے کھڑا ہے، تو کسی بادشاہ حاکم کے سامنے ایسے کھڑے نہیں ہوتے، تو اللہ حکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ کا بہرحال ادب بجا لانا چاہیے۔ اب سب سے پہلے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جو جوتا ہم نے پہنا ہوا ہے وہ صاف ہے کہ نہیں ہے، اس کا اوپر جو ہے وہ نجاست سے پاک ہے یا نہیں ہے۔ یہ جب لوگ مسائل لیتے ہیں ناظرین کرام، وہ صرف دیکھتے ہیں جی فلاں موقع پر یہ بیان کر دیا گیا، یہ نہیں دیکھا جاتا بیان کیا گیا ہے۔ اب بیان یہ کیا گیا ہے کہ جوتے کو دیکھنا ہے، اگر اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی نجاست لگی ہوئی ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی پاؤں رکھ کر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر جوتا اوپر سے صاف ہے، ستھرا ہے، اس کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، تو پھر تو اس کے اوپر اگر مجبوری کے تحت، اگر ایسی جگہ نیچے نہیں ہے، وہاں پر کانٹے ہیں، وہاں پر گوبر، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں کھلے میدان ہوتے ہیں، جانور چرتے رہتے ہیں، وہاں کے گوبر پڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسی اور چیزیں ہوتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، تو وہاں اگر ایسا معاملہ کر لے تو پھر شریعت کس کی ساتھ ساتھ اجازت بھی دیتی ہے۔ اور ایسا بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ غسل میں استعمال ہونے والے برتنوں کا کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں بڑی عجیب سوچ پائی جاتی ہے کہ جس برتن سے یہ غسل دیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے مٹی کے کچے برتن رکھے ہوتے ہیں، گڑے وغیرہ چھوٹے مطلب کہ باؤل وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، مٹی کے لوٹے وغیرہ بھی مل جاتے ہیں اس طرح، جس سے وہ غسل دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر ان برتنوں کو توڑ دیتے ہیں تو یہ مال کا ضائع کرنا ہے، اور مال کے ضائع کرنے پر نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ مال کا ضیاع کرنے پر اگر توڑ دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شاید وہ میت کا جو اثر ہے یا نحوست ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان برتنوں میں آ جاتی ہے، یا لوگوں کے اندر ایک ڈر اور خوف پایا جاتا ہے، وہ صابن، وہ مگ جو غسل میں استعمال ہوئے ہیں وہ گھروں میں نہیں رکھتے۔ لوگوں کی سوچ کیا پائی جاتی، یہ مولوی صاحب کو دے ہیں یا مسجد میں رکھا ہے۔ تو حضرات یہ چیزیں، یہ سوچ، یہ فکر ٹھیک نہیں۔ اگر یہ دیکھیں نا کہ اگر ان برتنوں سے آپ کو خوف آتا ہے، اس صابن سے خوف آ رہا ہے، آپ استعمال میں نہیں لا رہے، تو یہ دوہرا معیار پہ چھوڑ دینا چاہیے
کہ میت کے جسم کے ساتھ جو گھڑی ہے حضرت صاحب، یا اس مرنے والی عورت نے جو زیور پہنا ہوا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اس کو تو لینے کے لیے ہم لڑ پڑتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق خراب کر لیتے ہیں، وہاں یہ خوف نہیں آتا کہ یہ بھی تو میت کے جسم کے ساتھ اترا ہوا ہے، وہ کپڑے وہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو برتن ہے اپنے گھر میں استعمال کریں، اس کو استعمال کریں، صابن ہے تو اسے اپنے گھر میں استعمال کریں، کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہو جاتا۔ ہاں جی، تو یہ اگر یہی طریقہ کار ہے کہ آپ وہ چیز استعمال گھر میں نہیں کر سکتے، تو جو مردے کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں قیمتی ہیں وہ بھی تو کسی کو دے دیں، وہ نہیں دیتے، وہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ میرے لیے باپ میرا وصیت کر گیا تھا، کوئی کہتی ہے بیٹی کہہ رہی ہے ماں میرے لیے وصیت کر رہی تھی، وہاں وصیت یاد آ جاتی ہے، وہاں ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ اور یہ جو پھر دوسرا یہ بھی دیکھا گیا ہے حضرت صاحب کہ باپ فوت ہو گیا ہے تو بیٹا نزدیک نہیں آ رہا، ماں فوت ہو گئی ہے تو بیٹی نزدیک نہیں آ رہی کہ اس کو غسل دے رہے۔ کیا اتنا ہی وہ آپ کے لیے اب ڈراؤنا بن گیا؟ ساری زندگی وہ آپ کو کما کر دیتا رہا، وہ آپ کے لیے مشقتیں اٹھاتا رہا، وہ آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا رہا، وہ ماں آپ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، اور اب اس دنیا سے جا رہی ہے تو آپ اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن اس کے جسم کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ اس کے لیے کے اوپر ہر بیٹے کا حق ہے، ہر بیٹی کا حق جتا رہی ہے۔ وہ غسل دیتے وقت کوئی حق نہیں ہے، گنلانے کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ باپ فوت ہو گیا تو مولوی صاحب کو بلا کر لائیں، ماں فوت ہو گئی تو محلے کی عورتوں کو بلا کر لائیں، کیونکہ ہم اپنی ماں کو مردہ ہو چکی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، باپ فوت ہو گیا اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ناظرین کرام، یہ یاد رکھنا سب سے پہلا حق جو ہے اس کو نہلانے کا، اس کو کفن پہنانے کا، یہ اپنی اولاد کا ہے کہ اولاد آگے بڑھے، اپنے ماں باپ ہے بیٹے آگے بڑھے اپنے باپ کو غسل دے، ماں فوت ہوئی ہے تو بیٹیاں آگے بڑھے اپنی ماں کو جو ہے وہ غسل دے۔ یہ سب سے زیادہ پہلا حق جو ہے اولاد کا ہے، بعض لوگوں کا بعد میں حق ہے لیکن ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ اور سوال باقی ہیں جو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے آج جنازے کے مختلف مسائل کے بارے میں، کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہوتا لیکن ہم نے خود اس کو لاگو کر لیا ہوتا ہے، ہم اس پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں، لیکن شریعت ہماری اور رہنمائی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، جس کی طرف شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں ان کاموں پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہمارے اپنے ذہنوں کی اختراع ہے، یا ہم نے کسی سے وہ دیکھا بھی ایسے ہی حضرت صاحب ہوتا ہے، صحیح اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کس سے سنا ہے، کہ بس یہ فلاں بندے نے مجھے بتا دیا تھا، تو وہ کون ہے، کس نے بتانے والا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں دین کے معاملے میں خصوصی طور پر ایسی سنی سنائی باتیں جو ہیں جن کی اصل کوئی نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کسی سے پوچھ کر اہل علم سے پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اگلا ہمارا جو کویسچن ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ نابالغ اور چند دن کے فوت ہونے والے بچے کے کفن کے بارے میں کیا احکام ہے، شریعت ہماری کیا اس کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بارے میں مختصر صاحب شروع میں ذکر کیا تھا تھوڑا سا، لیکن اب اس کا دوبارہ جو ہے تھوڑا سا ذکر فرما دیں۔ جی، یہ مسئلہ جو شروع میں تھا وہ ذرا اور تھا، یہ مسئلہ ذرا اور طرح ہے۔ ہمارے جو کتب فتاوی ہیں اہل سنت کی، ان میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ نابالغ ہے، 8، 9، 5، 6، 7 سال کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، وہ نابالغ ہے ابھی، تو اس کو کفن کیسے دیا جائے گا، اس کے کفن کی مقدار کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے 3 طرح اس پہ باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ بچہ ہوگا تو اس کو ایک کفن یعنی ایک چادر، بچی اس کو 2 کپڑے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت ہمارے علماء نے لکھی کہ بچے کو 2 اور بچی کو 3 کفن یعنی 3 کپڑے دیے جائیں گے۔ تیسری صورت یہ لگی کہ بچے کو مرد کا ہی کفن جو پورا دے دیا جائے گا اور بچی کو عورت والا پورا ہی کفن دے دیا جائے گا، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایسا بچہ جو کچا مطلب کہ پیدا ہو، چھوٹا بچہ مردہ جیسے ہم نے جانا پیدا ہو، تو اس کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دینا زیادہ بہتر ہے، اس کا ایک ہی کپڑے کا کفن کافی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کئی مسائل یہ
ہے کہ جن کے اندر بعض علاقوں کے اندر بعض جو مسالک کے لوگ ہیں وہ مساجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں، ہم ان کی جو شریعت وہ لائے فقہ لائے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، یہ بھی بڑا باتیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی امام اعظم کی یہ اپنی رائے نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فرمان ہے کہ اگر ایک طرف میرا فتویٰ ہو، میرا قول ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو، رد کر دو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کیا کرو، عمل کرو۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ ہماری ویسے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ہم جو آتا ہے ہم اپنی طرف سے بول دیتے ہیں، ایسی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیسی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنا بھی پڑ جائے تو وہ کون سی ایسی صورت ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے احناف کے تینوں آئمہ ان کے نزدیک، اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات پہلے پیچھے لے جاؤں، حضرت صاحب نے کہا ناظرین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام الائمہ ہیں، جتنے امام ہیں وہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، آپ کا فیض، آپ کا علم، آپ کے دسترخوان سے انہوں نے خوشہ چینی کی ہے، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، تو آپ امام الائمہ ہیں، اور قرآن و حدیث پر جو دسترس، جو فکر، جو بصیرت اللہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی تھی وہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ امت پہ آپ نے بڑا احسان کیا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی مرتب کی ہے، تا قیامت کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے ان سب کا حل سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے قوانین، اصول اور آپ کے مرتب کیے ہوئے مسائل سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ امت پر بڑا احسان ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو ہمارے تینوں جو احناف کے آئمہ ہیں ان کے نزدیک مطلقاً مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ ہمیں ناظرین کسی سے غرض نہیں، ہم فقہ حنفی کا موقف پیش کر رہے ہیں، احناف کا موقف پیش کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے جو متعلقین، جو ان کے شاگردان ہیں، ان کا ہم موقف پیش کر رہے ہیں، ان کے تلامذہ کا موقف پیش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے بڑے آئمہ تھے، جو شاگرد تھے، ان کا موقف پیش کر رہے ہیں۔ فقہ حنفی کا موقف ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ استثنائی صورتیں جو بیان کی جاتی ہیں اس میں یہ ہے شرعی عذر ہو تو پھر مسجد میں پڑھی جا سکتی، یعنی میت کو اصل میں مسجد میں نہیں لایا جا سکتا۔ اگر کوئی اور جگہ نہیں ہے، بارش ہے، کیچڑ ہے، اور جگہ بھی متبادل موجود نہیں ہے کہ جہاں جنازہ ادا کیا جا سکے، تو اس حالت میں عذر شرعی کی بنا پہ آپ میت کو مسجد میں لا سکتے ہیں، جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ یا ایک اور صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ میت باہر ہو تو اگر ایک صف باہر ہو میت کے ساتھ اور باقی لوگ مسجد میں کھڑے ہوں تو مسجد میں جنازہ ادا ہو سکتا ہے، یعنی امام سے میت کا حال پوشیدہ نہ ہو، میت امام کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو باہر مسجد کے اگر میت پڑی ہوئی ہے، امام سامنے میت کے کھڑا ہے، باقی لوگ اس کی اقتداء میں مسجد میں کھڑے ہیں، تو پھر یہ استثنائی صورت بھی فقہا نے لکھی ہے۔ جی، تو ناظرین اکرام، ایک اور بڑا ایسے ہی رواج ہمارے دور کے اندر چل رہا ہے کہ جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں تو وہ قبر کے اوپر اگر بتی لگا دیتے ہیں، چراغ جلا دیتے ہیں بالکل قبر کے اوپر۔ اس کے بارے میں ہماری شریعت رہنمائی کیا کرتی ہے؟ اور یہ اگر حضرت صاحب اگر بتی لگانا ہی چاہتے ہیں، خوشبو کے طور پر لگانا چاہتے ہیں یا چراغ جلانا چاہتے ہیں، وہ کس جگہ ہونا چاہیے؟ کیا اس کے اندر ہماری شریعت کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے جنازہ پڑھا ناظرین، کس لیے؟ اس جنازے میں ہم نے کیا کیا؟ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہماری اس بہن کو، ماں کو جہنم سے بچانا، جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔
اس کی قبر پر اپنے انوار و تجلیات رحمت کا نزول فرما، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا رہا۔ ہم دعائیں کر رہے کہ اس کو آگ سے بچانا، تو ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر جناب آگ جلا رہے ہیں۔ تو ہمارے فقہا نے منع لکھا ہے کہ اگربتی اور چراغ قبر کے بالکل اوپر رکھ کے نہیں جلائی جائے گی۔ اور اس کا مقصد کیا ہے جلانے کا اگربتی کا؟ یہ بھی ناظرین کبھی سوچے نا کہ اگربتی جلانے کا مقصد کیا ہے، کیوں جلاتے ہیں؟ ہمارے فقہا نے لکھا یہ تو مال کا ضائع کرنا ہے، بلا مقصد بلا وجہ جلائی جا رہی ہے، مال کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور مال کو ضائع کرنا گناہ کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن کہتی شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے قبر کے اوپر آگ نہیں جلائی جائے گی، دیا جو ہے یہ چراغ قبر کے اوپر نہیں جلایا جائے گا۔ اوائل دور میں جب ہمارے لوگوں نے جلائے تھے، وہ لوگوں کے راستے قبرستان کے اندر سے گزرتے تھے، اس لیے چراغ جلایا جاتا تھا۔ مبادا اندھیرے میں کوئی بندہ قبر کو اپنے پاؤں سے روند نہ دے، قبر کے اوپر اس کا پاؤں نہ آ جائے، وہ تو راستے کی نشاندہی کے لیے وہ چراغ اوائل دور میں جلایا گیا تھا۔ اب تو اتنی لائٹس ہیں ہر طرف لگی ہوئی ہیں، روشنی کا اہتمام ہے، ہمارے پاس اب موبائل آ گئے ہیں، بیٹری آ گئی ہیں، روشنی کا اہتمام ہے، راستے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب اس دور میں چراغ اور اگربتی کا جلانا مال کا ضائع کرنا ہے، اور یہ غلط ہے۔ اگر تمہاری محبت بندے کی نہیں ٹھہر رہی، اس کو چین نہیں آ رہا، تو وہ بالکل ایک سائیڈ پہ زمین پہ، اگر اسے لگانی ہی لگانی ہے تو سائیڈ پہ کہیں زمین پہ لگا دے، لیکن قبر کے اوپر نہ جلائے۔ اپنے مردے کو اس تکلیف سے، آگ کی تپش سے بچائے۔ یہ اس کے ساتھ محبت نہیں ہم کر رہے، بلکہ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مال کا ضائع کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ اس لیے قبروں پہ ان چیزوں سے بچا جائے، اور یہ عام قبروں پہ یہ جو ہم چادریں چڑھاتے ہیں اس سے بھی بچا جائے۔ ان چیزوں کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہ اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، اور کتے قبرستان میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیگر معاملات ہیں۔ قرآنی آیات کا ادب اور احترام ہے، اس لیے ایسی چیزیں اب چھوڑ دینی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے ناراضگی کو نہیں مول لینا چاہیے۔ جی ہمارا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک اور سوال ہے حضرت صاحب جو ہمارے پاس آیا ہے کہ وضو کرتے وقت اگر جنازہ ادا ہو جائے گا، جب جنازہ شروع ہو گیا ہے، ایک تکبیر رہ گئی ہے، 2 تکبیریں رہ گئی ہیں، بعض اوقات بندہ لیٹ ہوتا ہے کہ وضو کرتے لیٹ ہو گیا، یا ویسے بندہ بعد میں لیٹ پہنچ گیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح وہ ہمارا، یا جس کا وضو کرتے جنازہ ہی چلا گیا، ایک یہ صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایک تکبیر چلی گئی ہے، 2 تکبیریں چلی گئی ہیں، اور بندہ بعد میں اس جنازے کے اندر شامل ہوئے، تو ان دونوں صورتوں کا جو ہے وہ حل بتا دیں۔ ناظرین، ہمارے بزرگ دوست بھائی جنہوں نے جنازے میں شرکت کرنی ہے، جس وقت ہم اپنے گھر سے چلے ہیں کہ میں جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو بہتر یہی تھا کہ ہم گھر سے وضو کر کے نکلیں، ہم تیاری کر کے نکلیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جنازہ قبرستان پہنچتا ہے، ہم وہاں جا کے وضو کرتے ہیں، وہاں رش پڑ جاتا ہے، اور وضو والوں کی وجہ سے جنازہ لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ حکم شریعت ہے کہ میت کو جتنی جلدی ہو قبر کے حوالے کر دیا جائے، جنازے کو لیٹ نہ کیا جائے۔ تو اگر ایسا بندہ جو دیکھ رہا ہے کہ ادھر اب جنازہ کی تکبیر ہو گئی ہے، جنازے کی نماز قائم ہو گئی ہے، میں اگر وضو کرتا ہوں، رش ہے، میرے وضو کرتے ہوئے جنازہ ختم ہو جائے گا، جنازے کی نماز مکمل ہو جائے گی، تکبیریں ختم ہو جائے گی، سلام پھر جائے گا، تو ایسے بندے کا حکم ہے کہ وہ وضو نہ کرے، وہ تیمم کر لے۔ وہ زمین پہ جو 2 ضربے لگا کے طہارت حاصل کی جاتی ہے، پاکی حاصل کی جاتی ہے، وہ تیمم کر کے جنازے میں شامل ہو جائے، اپنی نماز حاصل کر لے۔ اگر کوئی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد، بس وہ تکبیریں کہہ کے وہ بھی سلام پھیر دے، اس کا جنازہ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یہ لاپرواہی اور غفلت چھوڑ دیں کہ ہماری وجہ سے جنازہ لیٹ ہو رہا ہے، حالانکہ حکم شریعت ہے جلدی جلدی میت کو قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں آواز دی جا رہی ہے ابھی وہ فلانا آدمی آ رہا ہے، ٹھہر جائیں ابھی لوگ آ رہے ہیں، ٹھہر جائیں ابھی لوگ آ رہے ہیں، فون آ رہا ہے ابھی فلانا آدمی آ رہا ہے، انتظار کریں۔ یہ میت کے ساتھ زیادتی ہے، ایسی زیادتی خدا را
نہ کریں۔ میت کے جو ورثاء ہیں اگر موجود ہیں تو پھر جنازہ فوری پڑھا دینا چاہیے اور کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ایک اور اسی کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ جب بندہ جنازہ پڑھ رہا ہے اور جنازہ پڑھتے انسان ہے، انسان کو عارضہ لیک ہو سکتا ہے، انسان کا وضو ٹوٹ سکتا ہے، اب انسان صفوں سے نکل کر باہر جو ہے وہ وضو دوبارہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر جنازے کے جانے کا ڈر ہو، وضو کرتے کرتے جنازہ چلا جائے گا، تیمم کر لے۔ اسی طرح اگر نماز کی حالت کے اندر وہاں پر ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہاں بھی تیمم کر کے وہاں سے بنا کر کے اپنی نماز جنازہ جو ہے وہ مکمل کرے۔ یہ جو چند ایک مسائل تھے جو ناظرین کرام ہم نے سامنے آپ کے رکھے، یہ اس لیے ہے تاکہ ہماری جو کمیاں ہیں، جو ہم نے غلط رواج بنا رکھے ہیں اپنے اندر، ان کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کی طرف ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے رسم و رواج کو دیکھ کر، نہ کہ لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر جی فلاں اس طرح کر رہا ہے تو مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے، فلاں یہ کر رہا ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ نہیں، اگر وہ فلاں جو ہے وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو پھر تو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر وہ شریعت سے ہٹ کر کام کر رہا ہے تو پھر اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کون ہی کیوں نہ ہو، وہ کس اس کا مقام جیسا بھی لوگوں کی نظروں میں ہو، لیکن اگر وہ شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل کر رہا ہے تو پھر اس کی پیروی کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ شریعت اسی کی پیروی کی اجازت دیتی ہے جو بندہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ شریعت کے مطابق اگر کوئی چھوٹا ہے عمل کر رہا ہے تو پھر اس کی دیکھ کر اس کی پیروی کرنے لگو، کوئی بڑا کر رہا ہے تو اس کی پیروی کرو۔ شریعت تو یہی بتاتی ہے کہ جو احکام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں۔ ناظرین کرام، میں آخر کے اندر ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں CT 55 کی انتظامیہ، اس کے سارے جو اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین کرام، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ کوئی اگر کاروبار کے معاملات کے اندر پریشان ہے تو اللہ اس کی کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کوئی اولاد کے معاملات کے اندر پریشان حال ہے تو اللہ اس رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ اور حضرت صاحب خصوصی دعا فرمایا کریں کہ جو لوگ اپنے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان حال ہیں، یہ اس دور کے اندر اپنی بچی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ پھر خصوصی طور پر جو لوگ رشتے کرانے والے ہیں وہ ایسے دھوکے، ایسے فریب، ایسے فراڈ کرتے ہیں کہ بعد میں وہ بچی والے جو ہے پریشان، ساری زندگی پریشانی کے اندر گزر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بچیوں کے بہتر اسباب کہ معاملات کے اندر کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا واسطہ ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کی خود حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ جو میرے ساتھ میرے مہمان تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی علم، عمل کاروبار کے اندر وسعت اور برکت عطا فرما، اور ہم سب کو زندگی بھر اپنا محتاج رکھ، کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہی دعا ہے کہ یا اللہ جب تک یہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، یا اللہ جب تک یہ بولنے کی قوت باقی ہے، یا اللہ اپنے محبوب کی عظمتوں کے گیت گانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور دنیا کے اندر بھی اپنے محبوب کی غلامی بھی یا اللہ ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہماری موت کے لمحات قریب ہو تو یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں موت عطا فرمانا، اور کل قیامت کے دن اپنے محبوب کے لوال حمد کے جھنڈے تلے اے پروردگار عالم ہم سب کو جگہ عطا فرمانا۔ جو لوگ ناموس رسالت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے علم کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرما۔ جو جس طرح کے ساتھ تعامل کر رہا ہے، مالی لحاظ سے، قلم کے ساتھ، اپنی زندگیوں کے اپنی ذاتیں پیش کر کے، یا اللہ سب کے لیے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے چند لمحے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، دین کی باتیں کی ہیں، یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اور CT 55 چینل کی ایک مرتبہ پھر میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب، ان کی نعت رسول مقبول ہم سنیں گے، وہ پڑھیں گے، اور ہم ان کی جو ہے ناظرین کرام ہم ان کی نعت سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو
مدینے کی مدینے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان
میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے